ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول من يؤتى يوم القيامة إبراهيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین الکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا. اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اللہ جل جلالہ نے ہر زمانے میں نبیوں کے سلسلے کو جاری فرمایا تھا. نبیوں کا سلسلہ چلتے ہوئے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ سلسلہ ختم کر دیا. ہر نبی پر ایمان لانا،
ہر نبی کی نبوت رسالت پر ایمان لانا ہم سب پر فرض عین ہے۔ نبیوں میں سے ایک اہم ترین نبی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ جل جلالہ نے ان کو بھی اپنا نبی بنایا اور ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ ان کا مقام بہت بلند، بہت اونچا۔ گزشتہ جمعہ بھی کہا، تمام نبیوں میں سب سے پہلا مقام رکھنے والے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمارے نبی کے بعد دوسرے نمبر پر مقام رکھنے والے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ تو ان کا مقام کتنا بلند ہے، اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا۔ تمام نبیوں میں ان کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے میرے اور آپ کے نبی سے بیان فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے محبوب آپ ابراہیم کی ملت کی، ابراہیم کے طریقوں کی آپ اتباع کیجئے۔ اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ آپ ابراہیم کی اتباع کیجئے۔ ان کی شریعت، ان کے طریقے بہت خوبصورت تھے، اور ان کے طریقے اعتدال میں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی جی آپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کیجئے، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے، معراج کا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی حالت میں کئی مرتبہ معراج میں تشریف لے گئے، لیکن بیداری کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات،
آپ جانتے ہیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہم ہی نے 7 زمینیں بنائی اور 7 آسمان بنائے، تو آسمان بھی 7 آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے جہاں بیت المعمور، جیسے اللہ نے میرے اور آپ کے لیے، اس امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے دنیا کے اندر مکہ مکرمہ کی سرزمین میں بیت اللہ کو بنایا تاکہ ایمان والے بیت اللہ کا طواف کریں۔ 7 آسمانوں کے اوپر ایک بیت المعمور رہے، اس بیت المعمور کا طواف فرشتے کیا کرتے ہیں۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، تو اللہ نے بیت المعمور کی قسم بھی کھائی۔ اور بخاری میں، مسلم میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہر دن بیت المعمور کا طواف 70,000 ملک، 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جب کوئی فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور میں داخل ہو جائے، طواف کر لے، وہاں عبادت کر لے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا قیامت آ جائے گی، دوبارہ اس فرشتے کو بیت المعمور کا طواف کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں اور آپ، یہ امت ایمان والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ بیت اللہ کا طواف اگر کوئی کرنا چاہے سینکڑوں مرتبہ کر سکتا ہے، بار بار بیت اللہ جا سکتا ہے، مگر فرشتے ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لے پھر دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج میں 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا اس بیت المعمور سے اپنی پیٹھ لگوا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے۔ آپ نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تو آپ کا مقام کتنا بلند ہے، بیت المعمور کے پاس اپنی پیٹھ کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا اونچا مقام رکھنے والے۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ، پہلے پارے کا آخری رکوع، اللہ نے بیان فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو اللہ کا بندہ یا بندی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے طریقوں کی اتباع نہ کرے، ان کے طریقوں سے روح گردانی کرے، ان کے طریقوں پر چلنے سے منہ پھیر لے، مجھے کیا ضرورت، ان کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی مجھے کیا ضرورت۔ اللہ نے بیان فرمایا یہ بے وقوف ہے، الا من سفیہ نفسہ، اس کے دماغ میں، اس کی عقل میں کمزوری ہے، یہ احمق ہے۔
جو اللہ کا بندہ یا بندی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع نہ کرے تو اللہ نے فرمایا یہ بے وقوف، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ نے بیان فرمایا تحقیق کہ ہم ہی نے ابراہیم کو دنیا میں بھی منتخب کیا، نبوت دیا، رسالت دیا، نبیوں میں ایک عظیم مقام پر پہنچایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ان کا مقام نیک صالح لوگوں میں شامل کیا جائے گا۔ نبیوں میں ہیں ہی نبی تو نبیوں کی جماعت میں ان کو شامل کیا جائے گا۔ دنیا میں بھی نیک، آخرت میں بھی نیک۔ دنیا میں بھی ان کا مقام بہت بلند و بالا، آخرت میں بھی ان کا مقام بہت بلند و بالا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ابراہیم کے طریقوں پر چلو۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، یا ایھا الناس انکم تحشرون حفاۃ عراۃ غرلا، اے لوگو کل قیامت کے دن تمہارا حشر اس حال میں کیا جائے گا، تمہارے پیروں میں چپل نہیں ہوں گے، تمہارے جسم پر لباس نہیں ہوگا، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ہونے کی حالت میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، اللہ کے نبی نے یہ بیان فرما کے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی، جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا کے باہر آئے، جب آئے تمہارے پیروں میں چپل نہیں تھا، تمہارے جسم پر لباس نہیں تھا، تمہاری ختنہ نہیں کی گئی تھی، اس حال میں ہم قیامت کے دن آپ کو کھڑا کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم نے وعدہ کیا ضرور یہ عمل کریں گے۔ تو قیامت کے دن تمہارے پیروں میں چپل نہیں ہوگا، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، بغیر ختنہ کی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس روایت میں آیا جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، یا رسول اللہ کل قیامت کے دن النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض، کل قیامت کے دن مرد بھی ننگے کھڑے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی کھڑے ہوں گی، دونوں کے جسم پہ لباس نہیں ہوگا، عورتیں مرد کو دیکھ رہے ہوں گے، مرد لوگ عورتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، کیا ان کے دلوں میں کوئی شرم نہیں ہوگی؟ کیا کوئی حیا نہیں ہوگی؟ کیا وہ عالم ہوگا؟ یہ سوال کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، عائشہ الامر یشد بعضهم الى بعض، عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، قیامت کے دن اتنا سخترین حالات ہوں گے، وہاں ایک دوسرے کو کہاں دیکھ رہے ہوں گے، ہر ایک کو اپنے بارے میں فکر ہوگی میرا کیا ہوگا، مرد لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے میرا کیا ہوگا، عورتیں یہ سوچ رہی ہوں گی میرا کیا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں ایک دوسرے کو کہاں دیکھ رہے ہوں گے،
دیکھنے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوگا۔ ایسا ماحول قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ہر ایک ننگے کھڑے ہوں گے، پیروں میں چپل بھی نہیں ہوگا، لباس بھی نہیں ہوگا، ایسے عالم میں کھڑے کیے جائیں گے۔ اور آپ نے بیان فرمایا وَأَوَّلُ مَن يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاہیم، جانتے ہو کل قیامت کے دن انسانوں کے جسم پر سب سے پہلا لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ میرے اور آپ کے نبی نے بیان فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ آپ کا مقام کتنا بلند ہے، تمام نبیوں میں، تمام انسانوں میں سب سے پہلے ان کو لباس پہنایا جائے گا۔ یہ کیوں پہنایا جائے گا؟ محدثین نے کئی باتیں لکھی۔ ایک بات یہ لکھی، جب دنیا کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، جو غریب تھے، جو ضرورت مند تھے، جو فقیر تھے، ان کو پہننے میں لباس بھی نہیں تھا، اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ ایسے ننگے لوگوں کو، ایسے غریبوں کو دنیا کے اندر سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کپڑے پہنائے، غریبوں کا حق ادا کیا، ضرورت مندوں کا حق ادا کیا، ننگوں کو کپڑے پہنائے۔ یہ عمل کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے ابراہیم کو لباس پہنائے گا۔ ایک دوسری بات محدثین نے یوں بیان فرمائی، اس زمانے میں وقت کا ظالم بادشاہ نمرود آگ جلایا اور ابراہیم کو آگ میں ڈالنے لگا، تو نمرود نے کہا ان کے جسم پر لباس ہے، لباس نکالو، برہنہ ہونے کی حالت میں آگ میں ڈالا جائے۔ یہ ابراہیم دنیا کے اندر سب سے پہلے مومن بندے ہیں، اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر سب سے پہلے ان کے جسم سے لباس نکالا گیا۔ اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنائے گا۔ ایک اور بات علماء نے یوں بیان فرمائی، میرے اور آپ کے نبی بیٹے ہیں، ابراہیم باپ ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ابراہیم میرے ابا ہیں، میرے باپ ہیں۔ باپ ہونے کی حیثیت سے کل قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے ابراہیم کو لباس پہنائیں گے۔ حدیثوں کو سامنے رکھ کے محدثین نے یوں بیان فرمایا، میرے اور آپ کے نبی کو چھوڑ کر، توجہ سے سنیں، میرے اور آپ کے نبی کو چھوڑ کر تمام نبیوں میں سب سے پہلے ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا، پھر میرے اور آپ کے نبی کا حال کیا۔ ترمذی میں روایت امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، جب قیامت قائم ہوگی میں اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلوں گا اور جنت کا لباس سب سے پہلے اللہ مجھے پہنائے گا، اور اللہ کے عرش کے دائیں جانب سب سے پہلے میں جا کے کھڑا ہوں گا۔ وہ مقام محمود ہوگا، وہ جگہ میرے علاوہ کوئی اور نبی وہ مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا،
سب سے پہلے مجھے لباس پہنایا جائے گا، تو میرے اور آپ کے نبی کا مقام پہلے نمبر پر ہے۔ اس لیے علماء نے بیان فرمایا، میرے اور آپ کے نبی کو چھوڑ کر تمام نبیوں میں، تمام انسانوں میں قیامت کے دن سب سے پہلا لباس سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ اسی لیے بخاری میں، مسلم میں یہ روایت آپ نے بیان فرمایا، الا وان اول الخلائق یقضى یوم القیامت ابراہیم، سنو قیامت کے دن سب سے پہلا لباس ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ تو ان کا مقام کتنا بلند ہے، ان کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر، ان کی تہذیب پر، ان کے احکامات پر، ان کی سنتوں پر زندگی گزارو، ان کی اتباع کرو۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، تو اللہ نے فرمایا جو ابراہیم کی پیروی نہ کرے، ان کی ملت کی پیروی نہ کرے، وہ بے وقوف ہے، اس کے دماغ میں، اس کی عقل میں کمزوری ہے۔ تو اللہ نے بہت بلند مقام عنایت فرمایا۔ دنیا کے اندر اس کا جتنا زیادہ بلند مقام ہوتا ہے، اللہ کی ایک عادت ہے، اللہ کی ایک عادت ہے کہ دنیا میں اس کا جتنا زیادہ مقام بلند ہوتا ہے، اللہ اپنے اس بندے سے اتنا زیادہ، اتنا بڑا امتحان لیتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی ساری کائنات میں سب سے زیادہ بلند مقام رکھنے والے، آپ سے زیادہ کوئی بلند مقام رکھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے سب سے زیادہ امتحانات میرے اور آپ کے نبی سے لیا۔ احد کا میدان میں جو امتحان لیا گیا وہ کوئی معمولی نہیں، طائف کے میدان میں جو امتحان لیا گیا وہ کوئی معمولی امتحان نہیں، بدر کے میدان میں جو امتحان لیا گیا وہ کوئی معمولی امتحان نہیں۔ آپ کے گھر میں 2 مہینے گزر جاتے، کھانے کے لیے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ یہ امتحان کوئی معمولی نہیں۔ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کا امتحان، بڑے بڑے امتحان لیا۔ روایت میں، ترمذی میں روایت ہے، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، آپ فرمائیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ حالات کن کے اوپر آتے ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پر آتے ہیں، بڑے بڑے امتحانات کن کے لیے جاتے ہیں، کن کے لیے جاتے ہیں؟ صحابہ کے سوال کرنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، الانبیاء، دنیا کے اندر سب سے زیادہ حالات نبیوں پر آئے، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آئے، سب سے بڑے بڑے امتحانات اللہ نے دنیا میں نبیوں سے لیا ہے۔ انہی نبیوں میں سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ جب آپ کا مقام دوسرے نمبر پر ہے تو امتحان بھی بڑا ہوگا، آزمائش بھی بڑی ہوگی، حالات بھی بڑے بڑے آئیں گے۔ تو اللہ نے لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن مجید کا پہلا پارہ میرے رب نے بیان فرمایا، یاد کرو اس زمانے کو، ان دنوں کو، جس زمانے میں، جن دنوں میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ امتحان لینے والا اللہ ہے، امتحان دینے والے ابراہیم ہیں۔
کئی امتحانات اللہ نے لیا. جب اللہ امتحان لیا ایک کے بعد ایک پھر انجام کیا ہوا، وہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلا تو اللہ نے خود بیان کر دیا. وَأَتَمَّهُنَّ ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں، ہر حال میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. ہر امتحان میں پاس ہو گئے. کئی امتحانات اللہ نے دیا. انہی آزمائشوں میں، انہی امتحانات میں ایک سخت ترین امتحان سینکڑوں مرتبہ آپ نے سنا. خواب کی حالت میں اللہ نے وہ منظر دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ایک وقت آیا مکہ مکرمہ کی سرزمین میں آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. پھر آخر میں اللہ نے جنت سے ایک جانور روانہ کیا کہ آپ اپنے بیٹے کے بدلے میں ایک جانور کو ذبح کر دیں. یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا طریقہ، یہ آپ کا جذبہ قیامت کی صبح تک ہم باقی رکھیں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. کلام پاک کا 23واں پارہ سورہ صافات میں جہاں اللہ نے واقعہ بیان کیا، اللہ نے یہ بیان فرمایا آپ کا یہ عمل انسانیت میں قیامت تک کے لیے ہم باقی رکھیں گے. ایمان والے مومن بندے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے دولت دیا ہے، زکات کے مسائل الگ ہیں، قربانی کے مسائل الگ ہیں، اور زکات کا نصاب مخصوص ہے. قربانی دینے کے لیے اور بھی کئی چیزیں شامل ہو جاتے ہیں. بہرحال اللہ نے جن کو مال دیا ہے، ایک گھر میرا رہنے کے لیے ہے، ایک گھر کے علاوہ دوسرا گھر ہے میں نے کرائے پر دیا ہے، دوسرے گھر پر زکات تو نہیں ہے مگر قربانی دینا واجب ہے. ایک گھر میرا ہے، سینکڑوں دکانیں ہیں، ان دکانوں پر کوئی زکات نہیں ہے مگر ایک گھر کے علاوہ کئی دکان میرے پاس رہنے کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے. گھر کے اندر سونا چاندی ہے، زکات دینا ضروری. سونا چاندی نہیں، اس کے علاوہ اور کئی چیزیں ہیں جو ضرورت میں استعمال کرنے کے علاوہ سینکڑوں چیزیں بیکار رکھی ہوئی ہیں. ان تمام چیزوں کا حساب ڈالیں گے. اتنا پیسہ جمع ہو رہا ہے، کن پیسوں سے چاندی خریدی جا سکتی ہے، سونا خریدا جا سکتا ہے. ان سامانوں پر زکات تو نہیں ہے، قربانی دینا واجب ہے. بہرحال زکات کا نصاب مخصوص، قربانی کا نصاب مخصوص نہیں ہے. ساری چیزوں کو جمع کرو. اگر اتنا پیسہ جمع ہو رہا ہے جتنے پیسے میں چاندی خریدی جا سکتی ہے، سونا خریدا جا سکتا ہے، قربانی دینا واجب ہے. قربانی دینے میں غفلت نہ کرو، سستی نہ کرو. ابن ماجہ شریف کی روایت، امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فضیلت بیان فرمائی، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ جانوروں کو ہم قربان کریں ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے پھر پوچھا ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے بیان فرمایا جس جانور کو آپ ذبح کرتے ہو وہ بکرا ہے، وہ گائے ہے، اور وہ بھینس ہے یا اونٹ ہے. اس طرح کے جو بڑے بڑے جانور ہیں
جس جانور کی آپ قربانی دیتے ہیں اس جانور کے جسم میں کتنے بال پائے جاتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی دینے والا ہے۔ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کی فضیلت بیان فرمائی، امت کو ترغیب دلائی، اس کی اہمیت کا احساس دلایا کہ ہر سال قربانی کرو، ہر سال قربانی کرو۔ جہاں فضیلت بیان فرمائی تو اللہ کا بندہ، تو اللہ کی بندی مال رکھنے کے باوجود قربانی نہ دے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وعید بھی بیان فرمائی۔ ابن ماجہ شریف کی روایت، من وجد ساعة لا يضحي ولم يضحي فلا يحضر مصلانا، ایک روایت میں فلا يقربن مصلانا، آپ نے بیان فرمایا وسعت رکھنے کے باوجود، مال رکھنے کے باوجود تو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہ دے۔ آپ نے بیان فرمایا عید کی نماز پڑھنے کے لیے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنی سخت ترین تنبیہ فرمائی، قربانی نہیں دے رہا ہے تو فرمایا عیدگاہ کو نہ آؤ، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ مجرم یہ ظالم ہیں جو مال رکھنے کے باوجود قربانی نہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال قربانی دینا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے، اکثر و بیشتر مرتبہ یہی سوال کیا جاتا ہے، جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جاتا ہے، الحمدللہ آج تو ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے، حرمین میں آج 3 تاریخ ہے، تو آج تو ذی الحجہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا کہ ہاں سکہ کی کتابوں میں یہ روایت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جو قربانی دے رہا ہو، جن کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، ایسا بندہ، ایسی بندی قربانی دے رہے ہیں، ایسے لوگ جب عید الاضحیٰ کا چاند دیکھ لے، جب سے لے کر اپنی قربانی دینے تک اپنے سر کے بال، اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، احتیاط سے رہے۔ یہ 10 دن یا 11 دن یا 12 دن جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے، ان دنوں میں بال نہیں کاٹنا، ناخن نہیں کاٹنا۔ یہ روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف بیان فرمایا، مگر حدیثوں کو جاننے والے، حدیثوں کی گہرائی میں جانے والے علماء، خاص کر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں، یہ جو بال نہیں کاٹنا، ناخن نہیں کاٹنا، یہ جو عمل ہے یہ مستحب ہے، کوئی واجب نہیں، کوئی فرض نہیں، یہ مستحب عمل، کوئی بندہ عمل کر رہا ہے ثواب ملے گا، کوئی بندہ عمل نہیں کر رہا ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ مستحب عمل ہے، یہ مستحب عمل کو لے کر سینکڑوں یہی سوال کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ تو مستحب عمل ہے، مگر سود سے بچنا یہ تو ضروری، جھوٹ سے بچنا یہ تو ضروری، غیبت سے بچنا یہ تو ضروری، چوری سے بچنا، دھوکے بازی سے بچنا یہ تو ضروری۔
जिंदगी भर जरूरी है। दाढ़ी मुंडवाने से बचना ये तो जरूरी, जिंदगी भर ये आमाल की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं जाती। ये गुनाहों से अपने आप को बचाना, इसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं जाती। मेरा हाल कोई मुस्तहब अमल है, अमल करना चाहे अमल करे, कोई अमल ना करे कोई गुनाह नहीं। जिलहिज्जा आज 2 तारीख है, आइंदा जुमा 9 तारीख यौम अरफा होगा। हरमैन में 9 जिलहिज्जा यौम अरफा जुमेरात का दिन होगा। हमारे यहाँ आइंदा जुमा यौम अरफा होगा। यौम अरफा साल भर के दिनों में सबसे बेहतरीन, सबसे आला, सबसे अफजल दिन। अल्लामा बीबी रहमतुल्लाहि अलैह यही बयान फरमाते हैं, साल भर के दिनों में सबसे आला ऊंचा मकाम रखने वाला कोई दिन है, वो यौम अरफा है। हफ्ते के दिनों में कोई बेहतरीन अफजल मकाम रखने वाला दिन है, वो जुमुआ का दिन है। एक रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, यौम अरफा एक दिन रोजा रखो 1000 रोजों के बराबर आपको सवाब दिया जाएगा। यह तरगीब की रिवायत है। मुस्लिम तिरमिज़ी में रिवायत यूं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, वो सियाम यौम अरफा इन्नी अहतसिबु अलल्लाह अय्युकफ्फिरा सनतल्लती क़ब्ला वस्सनतल्लती बादा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, तो अल्लाह का बंदा, तो अल्लाह की बंदी अरफा के दिन एक रोजा रखे, 1 साल के पहले के गुनाह, 1 साल के बाद के गुनाह हो या 2 साल के गुनाह, एक रोजे की बरकत से अल्लाह माफ फरमा देते हैं। ये गुनाहों से मुराद छोटे छोटे गुनाह, कबीरे गुनाह, बड़े बड़े गुनाह ये मुराद नहीं। बड़े बड़े गुनाह माफ होने के लिए तौबा जरूरी, जिनका हक देना उनका हक अदा करना जरूरी। तेरा हाल आइंदा जुमा यौम अरफा आने वाला, एक रोजा रखो तो 2 साल के गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। ये जो जिलहिज्जा के दिन शुरू हो चुके हैं, जिलहिज्जा के शुरू के ये 10 दिन गोया के 9 दिन, इसका मकाम बहुत ऊंचा। वल फज्री वलयालिन अशरिन, अल्लाह ने 10 दिनों की 10 रातों की कसमें खाया। वो 10 रातें कौन सी, वो 10 दिन कौन से? अक्सर मुहद्दिसीन, अक्सर मुफस्सिरीन ये बयान फरमाते हैं, वो 10 दिनों से मुराद, वो 10 रातों से मुराद जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिन हैं, शुरू की 10 रातें हैं। तो ये दिन एक दिन कीमती, एक रात कीमती। तिरमिज़ी में रिवायत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों में, शुरू की 10 रातों में जो अल्लाह का बंदा या बंदी जो भी नेक अमल करते हैं, इनका नेक अमल अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद आता है, अल्लाह बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। एक रिवायत में सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई मैदान जिहाद में चला जाए तो क्या उससे बड़ा अमल जिलहिज्जा में रहकर कोई अमल कर रहा है, तो क्या इनका अमल बड़ा है? आपने फरमाया, हाँ, मैदान जिहाद में जाने से ज्यादा अजर और सवाब
ان دنوں میں عبادت کرو، اللہ ثواب دے گا۔ ہاں کوئی مرد مجاہد ان دنوں میں میدان جہاد میں گیا، شہید ہو گیا، اپنی جان اپنے مال کے ساتھ واپس نہیں آیا، شہید ہو گیا۔ یہ شہید ہونے والے کا مقام بہت اونچا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں جو بھی عمل کرو گے یہ اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسند۔ ترمذی میں روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں ایک دن روزہ رکھو، 1 سال کے برابر روزوں کا ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ ذی الحجہ کی شروع کی راتوں میں ایک رات میں قیام کرو، عبادت کرو، ہر رات کے بدلے میں شب قدر کے بقدر اجر و ثواب اللہ دینے والا ہے۔ یہ شروع کے ایام، یہ شروع کی راتیں غنیمت جانو۔ نمازوں کا اہتمام، نفل نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، توبہ استغفار کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ منہا اربعۃ حرم، قرآن مجید کا 10واں پارہ سورہ توبہ میں اللہ نے بیان فرمایا، سال کے 12 مہینے ہم نے بنایا، یہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے یہ عظمت والے، یہ فضیلت والے، یہ حرمت والے۔ وہ کون سے مہینے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں۔ یہ ذی الحجہ بھی عظمت والا مہینہ اور بڑائی والا مہینہ، اس مہینے کو غنیمت جانو۔ رمضان میں اللہ نے روزے رکھا، رمضان میں اللہ نے تراویح رکھا، رمضان میں اللہ نے سحری افطاری رکھا، صدقہ فطر رکھا، بے شمار اعمال اللہ نے رمضان کے اندر رکھا۔ رمضان آتا ہے، خوشیوں کا ماحول، خوشیوں کا ماحول۔ اب ہم روزہ رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے، سحری افطاری کرنے والے، فطرہ ادا کرنے والے، رمضان نیکیوں کا مہینہ، اسی طرح ذی الحجہ نیکیوں کا مہینہ۔ ذی الحجہ کے شروع میں اللہ نے روزوں کو رکھا، شروع کی راتوں میں اللہ نے رات کا قیام کرنے کی ترغیب دلائی۔ ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں اللہ نے یوم عرفہ رکھا، رمضان میں روزہ رکھا، ذی الحجہ میں اللہ نے حج کا حکم دیا۔ ذی الحجہ میں اللہ کا ایک فریضہ، اہم ترین فریضہ ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ رمضان میں حج ادا نہیں کیا جاتا، سال کے 11 مہینوں میں حج ادا نہیں کیا جاتا، ذی الحجہ کے مہینے بھر میں حج نہیں کیا جاتا۔ حج ادا کرنے کے لیے مخصوص 5 دن اللہ نے متعین کیا۔ بہرحال ذی الحجہ میں اللہ نے حج رکھا ہے، یہ عظمت والا مہینہ۔ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ نے بیان فرمایا یہ عظمت والے مہینوں میں، یہ ذی الحجہ کے مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، اللہ کو ناراض کر کے اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا امام جساس رحمت اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں، جو اللہ کا بندہ یا بندی ان مہینوں میں، یہ عظمت والے مہینوں میں عبادت میں، اعمال میں، نیکیوں میں زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی برکت سے بقیہ 8 مہینوں میں عبادت کرنے کی اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو اللہ کا بندہ ان مہینوں میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، ذی الحجہ
گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ امام جساس رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اللہ اس مہینے کی برکت سے سال کے بقیہ مہینوں میں گناہوں سے بچا لیں گے۔ تو ان مہینوں میں نیکیاں کرو، ان مہینوں میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ یہ ذی الحجہ کے شروع میں ذکر کا اہتمام، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی خوب کیا کرو۔ گھروں میں، بازاروں میں، راستوں میں، مسجدوں میں، جہاں کہیں آپ جاؤ، آپ کی زبانوں پر اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تعریف کے بول آپ کی زبانوں پہ جاری ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ایام معدودات میں اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو۔ یہ ایام معدودات سے کون سے دن، کون سے ایام مراد؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، ان کا قول سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ 4ویں پارے میں نقل فرمایا، یا ایام معدودات سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو۔ قرآن مجید کا 17واں پارہ سورہ حج میں اللہ نے بیان فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ایام معلومات میں اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو۔ یہاں ایام معلومات سے کون سے دن مراد؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، ان کا قول امام بخاری رحمت اللہ علیہ 4ویں پارے میں نقل فرمایا، ایام تشریق مراد 9 ذی الحجہ، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، یا ایام تشریق، یہ 5 دنوں میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی خوب کثرت سے کیا کرو۔ یہاں تک کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کا عمل نقل فرمایا، یخرجان الی السوق فی الایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما۔ یہ 2 صحابی یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں بازاروں میں جاتے، راستوں میں جاتے، گلیوں میں جاتے، بلند آواز سے اللہ کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کا ذکر سن کر بازار میں رہنے والے، راستوں میں رہنے والے، وہ بھی بڑائی، اللہ کی بڑائی کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے محمد بن علی امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کا عمل نقل فرمایا، وکبر محمد بن علی خلف النافلہ، یہاں تک کہ امام محمد الباقر رحمت اللہ علیہ ہر نفل نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ کی بڑائی، یہ اللہ کی کبریائی، یہ اللہ کی وحدانیت کے بول اپنی زبانوں سے نکالا کرتے تھے۔ فرض نماز نہیں بلکہ نفل نمازوں کے بعد بھی یہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے، ہمارے علماء نے ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد یہ تکبیرات 1 مرتبہ کہنا واجب قرار دیا ہے، مگر نفل نمازوں کے بعد، سنت نمازوں کے بعد
ساتھ اس کے علاوہ جہاں کہیں تم رہو، بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں میں، دکانوں میں، جہاں کہیں بھی رہو، یہ کلمات کہنے میں کون سا حرج ہے، کون سا گناہ ہے؟ جب کہ امام بخاری صحابہ کے اعمال نقل فرمایا کہ 10 دنوں میں اللہ کی بڑائی خوب کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بڑائی کیا کرو، یہ کلمات کہتے رہا کرو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کرو، جانوروں کی حفاظت کرو، جانوروں کے ذریعے سے راستے خراب نہ کرو، اخلاص پیدا کرو، ریاکاری دلوں میں پیدا نہ کرو، نام و نمود شہرت کے جذبے سے اپنی قربانی کا عمل نہ کرو، اللہ کی رضا مقصود اور دوسروں کے حقوق ادا کرو، اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو۔ یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن کی فضا، شانتی کی فضا قائم فرمائے، فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام دے کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہوں میں ادا کرنے کی فکر کرو، تمہاری نمازوں کے ذریعے سے اوقاف کی حفاظت ہونا چاہیے۔ 9 بجے نماز رکھنا، 10 بجے نماز رکھنا، یہ حدیث کے خلاف، یہ صحابہ کے اعمال کے خلاف، اور یہ شریعت کے مزاج کے خلاف۔ نماز ادا ہو جائے گی، کوئی اعتراض نہیں، مگر شریعت کا مزاج، صحابہ کا مزاج وہ کیا، اس کے خلاف ہے۔ 9 بجے 10 بجے عید الاضحیٰ کی نمازیں عیدگاہوں میں ادا کرنے کا ماحول یہ ختم کرو، سنت کے مطابق عمل کرو، شریعت کے مزاج کے مطابق عمل کرو، صحابہ کے مزاج کے مطابق اپنا عمل کرو۔ لوگوں کو نہ دیکھو لوگ کیا اعتراض کریں گے، وصول کرنا، تیاری کرنا دیر ہو جاتا ہے، لوگوں کی رعایت کب تک کرو گے؟ شریعت کا مزاج پہچانو، صحابہ کا مزاج پہچانو، اس کے مطابق نمازوں کا اہتمام کرو۔ اس کے بجائے 7 بجے نماز رکھتے، مسجدوں میں نماز نہ ہوتی، 7:15 بجے کسی عیدگاہ میں نماز رکھتے، کسی مسجد میں نماز نہ ہوتی، تمہارا عمل دیر سے ہو رہا ہے۔ یہ مجبور، یہ مسجد والے جس کی وجہ سے مسجدوں میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، انجمن کے خلاف کوئی بیان نہیں، میں عمل بتا رہا ہوں۔ شریعت کا مزاج کیا، صحابہ کا مزاج کیا، وہ مزاج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اپنا عمل شریعت کے مزاج کے مطابق کرو، پھر دیکھو مسجدوں میں نماز ادا نہیں ہوگی، عیدگاہوں میں جاؤ، نمازیں ادا کرو، نمازوں کی برکت سے اللہ اوقاف کی حفاظت کرے۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔